اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اب آپ بتلا دیجئے کہ میں اپنے لیے دعا کے واسطے جو وقت میں نے مقرر کیا ہے اس میں سے کتنا وقت آپ پر درود بھیجنے کے لیے مخصوص کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر تمہارا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا، میں اس وقت کا چوتھائی حصہ آپ پر درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ فرمایا، جتنا تمہارا جی چاہے، اور اگر زیادہ مقرر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا کر دوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 کر دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر تو میں اپنی دعا کا سارا ہی وقت آپ پر درود کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے دکھوں، غموں اور فکروں کو ختم کر دیں گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1999۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دعائیں کرنے والے تھے۔ ان کے دل میں آیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگتا ہوں اور جتنا وقت صرف کرتا ہوں، اس میں سے کچھ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے مخصوص کر دوں۔ اس بارے میں انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں کتنا وقت اس کے لیے مخصوص کر دوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ بالآخر انہوں نے طے کیا کہ میں سارا وقت جس میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے صرف کر دوں گا۔ ان کے اس فیصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے وہ سارے مسائل جن کے لیے تم دعائیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سے آپ حل ہوں گے، اور تم سے جو گناہ ہوں گے وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف کی یہ برکت اور فضیلت ہے کہ جو آدمی اس کا ورد رکھے اور اسے اپنی زندگی کا ایک ضروری جز بنا لے تو اس کے لیے دین اور دنیا دونوں جگہ آسانیاں اور سہولتیں فراہم ہو جاتی ہیں، اور اس کے تمام مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی ٹینشن میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، درود شریف پڑھیے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علی۔ فرمایا، جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اب جو چاہے کم پڑھے، جو چاہے زیادہ پڑھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 907۔ تو درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم درود زیادہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے دکھوں، غموں اور فکروں کو ختم کر دیں گے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، دنیا کی ہر پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی اگر آپ درود شریف کی عادت بنا لیں گے، اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر جیسا کہ دوسری حدیث آپ نے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ تو درود پڑھنے والا ہمیشہ جب تک یہ درود پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت میں ہے، یہ فرشتوں کی دعاؤں میں ہے۔
اس لیے کوشش کیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی کام کر رہے ہیں آپ، کوشش کریں آپ کی زبان پر درود شریف ہو، ورنہ یوں کریں کہ ایک تسبیح صبح کو اور ایک تسبیح شام کو درود شریف کی ضرور پڑھیں، پھر دیکھنا انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل ہوں گے، دلی سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ صاحب مفتاح نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بے شمار فوائد ہیں، اور پھر آگے لکھتے ہیں خصوصاً تنگی اور پریشانی یا کسی مقصد کے پورا ہونے کے سلسلے میں اس کا بارہا تجربہ ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں اکثر خوف اور ہلاکت کی جگہ گھر گیا، اور مجھے وہاں سے اگر نجات ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے صدقے سے ملی۔ تو اس لیے آپ بھی درود شریف پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، اور اپنی پوری زندگی جتنے سانس باقی ہیں آپ کے، کوشش کریں کہ ایک روٹین بنائیں اور پھر درود شریف پڑھتے رہیں۔ صبح شام ایک تسبیح ہے، یا چلتے پھرتے آپ درود شریف پڑھ لیں۔ سب سے بہترین تو نماز والا درود ہے، اگر مختصر پڑھنا ہے صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔